السلام علیکم۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب تو کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی، بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ میں ہوں ابن اسکندر خان، ایک بہت ہی خاص ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت ہوئی اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے ججز سپریم کورٹ کے بڑے ایئر کنڈیشن ہال میں تشریف فرما ہوئے، جلوہ افروز ہوئے۔ وہاں پر ہونے والی مکمل گفتگو کا احوال آپ کی خدمت میں رکھنا ہے، کیونکہ وہ جج صاحبان میں پڑھا لکھا کیونکہ ہوں نہیں ہوں، تو باقی بھی پاکستان میں میرے خیال میں میری طرح کے لوگ ہی پڑھے لکھے زیادہ ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور وہ انگریزی میں گفتگو فرما رہے تھے، تو میں ان کی گفتگو کا تمام نچوڑ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا بڑی خاص ویڈیو ہے، آخر تک میرے ساتھ جمے رہیے گا۔ پورا کیسا آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ میچ کو ٹیلی ویژن پر، پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن پر بالکل کرکٹ میچ کے انداز سے پیش کیا گیا، دکھایا گیا، اور آئندہ لوگ میرے خیال میں کرکٹ میچ کی نسبت ایسے میچز، عدالت کے یہ میچز دیکھ کر ثواب دارین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اتوار کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اور سب سے پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اس قانون کے خلاف سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ نے حکم امتناع جاری کیا تھا۔ اس کے بارے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس وقت کے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا کہ جب تک بینچ کی تشکیل سے متعلق اس قانون کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا، اور اتوار کو فل کورٹ کی عدالتی کارروائی کو پی ٹی وی پر ڈائریکٹ دکھایا بھی گیا، اور اس فل کورٹ میں سپریم کورٹ میں موجود 15 جج صاحبان نے شرکت کی۔ ریاست کے زیر انتظام چلنے والے ٹی وی پر یہ عدالتی کارروائی 6 گھنٹے سے زیادہ دیر تک دکھائی جاتی رہی۔ اس قانون کے خلاف درخواستوں کی سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ کچھ ججز نے اس مقدمے کو پہلے سے سنا ہوا ہے، اور کچھ ججز کا خیال تھا کہ اس قانون کے خلاف درخواستوں کو نئے ججز کو سننا چاہیے، اس لیے فل کورٹ بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ جب وہ قانون پڑھنے لگے تو 15 رکنی بینچ میں شامل کوئی نہ کوئی جج ان سے سوال پوچھ لیتا، پھر جب خواجہ طارق رحیم اس کا جواب دینے لگتے تو چیف جسٹس انہیں روک دیتے اور کہتے کہ آپ یہ قانون پڑھتے جائیں اور اپنے جونیئر وکیل سے کہیں کہ وہ ججز کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کو لکھ لیں اور بعد میں ان کا جواب دیں گے۔ ذرا غور سے سنیے گا، سمجھتا آئے گی، آپ غور سے سنیں گے۔ عدالتی کارروائی میں ایسا بہت کم دیکھنے کو ملا ہے کہ جج دلائل دینے والے وکیل سے کوئی سوال پوچھیں تو سینئر جج انہیں کہیں کہ وہ اپنے دلائل جاری رکھیں، اور اپنے جونیئر وکیل سے کہیں کہ وہ بینچ کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کو لکھ لیں۔ جواب ایٹ اسپاٹ دیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ خواجہ طارق رحیم کے دلائل کے دوران بینچ بعض ججز کی طرف سے جو سوال پوچھے جاتے تھے تو ساتھ وہ جج صاحبان یہ کہنا نہیں بھولتے تھے کہ اپنے جونیئر وکیل سے کہیں کہ وہ یہ سوال نوٹ کر لیں۔ تماشا سنیں، پورا تماشا سنیں۔ ایک اور درخواست گزار امتیاز صدیقی کو دلائل دینے کے لیے بلایا گیا۔ انہوں نے اس قانون کو عدالتی معاملات میں مداخلت قرار دیا اور کہا کہ پارلیمنٹ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتی۔ آپ سنتے جائیں، بڑا مزہ آئے گا آپ کو، آپ سنتے جائیں۔ پھر کیا ہوا؟ دلائل دینے کے دوران امتیاز صدیقی کے ساتھ یہ بھی برتاؤ رکھا گیا، جب انہوں نے کہا کہ آپ کہیں تو میں ماضی کا تفصیلی فیصلہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، تو چیف جسٹس نے جواب دیا نہیں، یہ کام نہیں ہوتا وکیل کا۔ وکیل کا کام ہوتا ہے نشاندہی کرے، یہ نہیں کہ میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، ہمیں ڈرائے نہیں۔ چیف جسٹس نے ایک موقع پر ان دلائل پر برمی کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ پلیز، میں سپریم کورٹ کے سامنے ایسے دلائل کی اجازت نہیں دیتا آپ کو۔
اب سنتے جائیں، مزہ آ رہا ہوگا آپ کو. کہا کہ میں آپ کو اجازت نہیں دیتا. اس پر امتیاز صدیقی نے پھر ناراضگی کا اظہار کیا اور چیف جسٹس کو مخاطب کر کے کہا اگر آپ میرا تمسخر اڑائیں گے اور میری بات نہیں سننا چاہتے تو پھر میں ختم کرتا ہوں، میں دلائل ہی نہیں دیتا. بات سننے کی ہمت اور حوصلہ رکھیں. وکیل کے جواب کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ یہ آپ کی چوائس ہوگی، مگر کچھ دیر کے لیے بینچ کی طرف سے اس پر پھر کوئی سوال نہیں پوچھا گیا اور مکمل خاموشی چھا گئی. ایسے موقع پر بینچ میں موجود جسٹس منصور علی شاہ نے درخواست گزار کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہی قانون 17 ججز سپریم کورٹ کے رولز میں شامل کر لیں تو کیا یہ درست ہے، اور اگر پارلیمنٹ کرے تو وہ غلط ہے. اٹارنی جنرل کو دلائل کے لیے طلب کیا گیا تو انہوں نے اس درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر ہی اعتراض اٹھا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے. استغفر اللہ. میں استغفر اللہ ہر بات پہ استغفر اللہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ استغفر اللہ پڑھ کے ہی ثواب دارین حاصل کیجیے. آپ بھی پلیز استغفر اللہ پڑھا کریں، ساتھ ساتھ سنتے جائیں اور ساتھ ساتھ استغفر اللہ، اللہ اکبر کبیرہ یہ پڑھ لیا کریں. بینچ میں موجود جسٹس منیب اختر، جنہیں وکلاء کا ایک دھڑا سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا خیال تصور کرتا ہے، انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی بنیادی حق ہے اور پارلیمنٹ کیسے قانون سازی سے کسی جوڈیشل آرڈر کے خلاف اپیل کا حق دے سکتا ہے. چیف جسٹس نے کہا ججز آپس میں بحث کے لیے نہیں بیٹھے تو پھر وہاں پر کس لیے بیٹھے ہیں. کہا ہے کہ وہ آپس میں بحث کے لیے نہیں بیٹھے. انہوں نے کہا کہ قانون کا پسند نہ آنا اور غیر آئینی ہونا دو الگ چیزیں ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ کئی قوانین مجھے پسند نہ ہوں لیکن میں نے حلف اٹھایا ہے کہ ان پر عمل درآمد کروں گا. یہ ہے سب سے بڑی گھٹیا اور بےغیرتی کی بات کہ چیف جسٹس کہہ رہا ہے لعنت ہے ایسی روزی پر، ایسی تنخواہ پر تم لیتے ہو کہ تمہیں اگر جو چیز ہے تم کرنا ہے، تمہاری پسند ہے تو تم میں غیرت ہے تو کافی دولت تو تم نے اکٹھی کی ہوئی ہے. تم کہتے ہو کہ میں نے حلف اٹھایا. تم نے حلف اٹھایا کیوں ہے؟ اگر تم نے ملک میں جبر اور ناانصافی کے نظام کے لیے کیا حلف اٹھایا ہے تم نے، تو وہ کہتے ہیں جی میں نے حلف اٹھایا ہوا. مطلب ہے ملک میں خلاف آئین، خلاف قانون کاموں کے تحفظ کا اس نے حلف اٹھایا ہے. آگے دیکھیے. درخواست گزاروں اور اٹارنی جنرل کے دلائل کے دوران دو ججز جن کو وکلاء موجودہ چیف جسٹس کے ہم خیال تصور کرتے ہیں، یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ، سوالوں کے بچھاڑ کرتے رہے، جبکہ اس کے جواب میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ہم خیال سمجھنے جانے والے ججز جسٹس اعجاز الاحسان اور جسٹس منیب اختر بھی ان سے اپنے موقف کے حق میں سوال پوچھتے رہے. جسٹس اعجاز الاحسان اور جسٹس منیب اختر اس 8 رکنی بینچ کا حصہ تھے جس نے اس ایکٹ کے خلاف حکم امتناعی جاری کیا تھا. ایک موقع پر جسٹس منیب نے اٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ اگر مستقبل میں آنے والی پارلیمنٹ اس ایکٹ میں ترمیم کر لے تو پھر کیا ہوگا. اس پر چیف جسٹس نے مذاقہ خیز انداز میں مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ جو کام ابھی ہوا ہی نہیں ہے اس پر سوال کیا کرنا. او بھائی آئندہ ہو سکتا ہے، سوال بنتا ہے. آئندہ اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ ایسا ہوتا ہے اور ہوگا بھی. پارلیمنٹ تو آنے دو اگلی. اب آگے میں مزید تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ آنسروں کے علاوہ کچھ نکلے گا نہیں. اس کے بعد ایک بہت ہی خاص ویڈیو میں نے بنائی ہے، اس پر میں آؤں گا کہ جب یہ ادھر کر رہے تھے تو لاہور میں ایک معصوم سے ننھے سے بچے کا جنازہ بھی اٹھا. اس جنازے کے حوالے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلدی میں اپنا جو میرا نیا ولاگ آئے گا وہ اس جنازے کا حال میں اس میں سناؤں گا، اور ان ججوں کا کردار پر بھی میں دوبارہ بھی بات کروں گا اگلے حصے میں. تو پلیز میری اگلی ویڈیو بھی مس نہ کیجیے گا. اس ویڈیو کو مکمل اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیں. آج میں نے بہت خاص ویڈیو بنانی ہے. آج میں جو ویڈیوز بھی بناؤں پلیز میرے ساتھ جمع رہیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.